فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم إنا كل شيء خلقناه بقدر سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واحلل عقدة من لساني يفقه قولي۔ عزیز ساتھیوں، اس کائنات میں ہر چھوٹی بڑی ظاہر و پوشیدہ اور ماضی و مستقبل کی چیزوں کا اللہ تبارک و تعالی علم رکھتا ہے، اور اپنے اس علم کو ایک خاص دفتر میں جسے لوح محفوظ کہا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنے اس علم کو لکھ رکھا ہے۔ پھر اس دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے اور جو کچھ ہوگا اور اس سے پہلے جو کچھ ہو چکا ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مشیت و مرضی سے اسی علم کے مطابق چل رہا ہے۔ یہی چیز تقدیر ہے۔ تقدیر کے اس بات میں قرآن اور حدیث میں بکثرت دلائل موجود ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک جگہ ارشاد فرماتا ہے انا کل شیء خلقناہ بقدر، بلا شبہ ہم نے ہر چیز کو تقدیر کے مطابق بیان کیا ہے، پیدا کیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، جیسا کہ صحیح مسلم میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ کتب اللہ مقادیر الخلائق قبل ان يخلق السماوات والارض ب50,000 سنہ قال وعرشہ علی الماء۔ اللہ تبارک و تعالی نے مخلوقات کی تقدیر، یعنی جتنے مخلوق ہے، بے جان ہے یا جاندار ہے، عالم سفلی میں ہے یا عالم علوی میں ہے، اللہ تعالیٰ نے مخلوقات کی تقدیر کو آسمانوں اور زمینوں کی پیدائش سے 50,000 سال پہلے تحریر فرما دی ہے۔ اس وقت اس کا عرش پانی پر تھا، یعنی ابھی آسمان اور زمین اور کرسی اور عرش بنا نہیں تھا، کرسی نہیں بنی تھی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا عرش کیا تھا؟ وہ اس وقت پانی پر تھا۔ اس طرح اگر غور کریں تو معلومات کے قریب کرنے کے لیے دیکھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی تقدیر پر ایمان لانے کے اندر 4 چیزیں داخل ہیں۔ اس کو سمجھیں، اس لیے کہ آگے جو کا موضوع ہے وہ اس کے سمجھنے میں آسانی ہوگی، ورنہ ابھی تقدیر پر، تقدیر کی اہمیت کیا ہے، تقدیر کے فضائل کیا ہیں، تقدیر کا مراتب کیا ہیں، تقدیر کے درجات کیا ہیں، یہ ایک لمبا موضوع ہے، وہ اس طرف سے نہیں جانا چاہتا، لیکن یہ ہے کہ صرف تفہیم کے لیے ایک چیز پر غور کر لیں۔ آپ دیکھیں، جو ہر مومن کو اس کے اوپر جو ہے ایمان لانا ضروری ہے، وہ یہ ہے کہ دیکھیے، تقدیر پر ایمان لانے میں 4 چیزیں داخل ہیں۔ جب ہم کہتے ہیں کہ ہم تقدیر پر ایمان لیں تو اس میں 4 چیزیں داخل ہیں۔ پہلی چیز یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم کلی پر ایمان لے آنا، یعنی کیا معنی ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہر چیز کا علم ہے، اور ہر چیز کی کلیات اور جزیات کا بھی علم ہے۔ بسا اوقات آپ کو ایک شخص کے بارے میں ہے، ایک کتاب ہے یہاں پر رکھی ہوئی ہے، لیکن اس کتاب کے کس صفحے میں، کس سطر میں، کون سا لفظ کس جگہ پر موجود ہے، یہ آپ کو نہیں معلوم ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم کیا ہے؟ کلیات اور جزیات دونوں کو ہے۔ جو ہو چکا ہے اللہ کو اس کا بھی علم ہے، جو نہیں ہوا ہے اللہ تعالیٰ کو اس کا بھی علم ہے، جو ہوگا وہ کیسے ہوگا اللہ تعالیٰ کو اس کا بھی علم ہے، اور جو نہیں ہوگا یا نہیں ہوا، اگر ہوتا تو کیسے ہوتا، اس نقطے کے اوپر غور کریں، اگر ہوتا تو کیسے ہوتا، اللہ تعالیٰ کو اس کا بھی علم ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کو قرآن اور حدیث میں جگہ جگہ بڑی تفصیل سے بیان کیا ہے۔ ایک جگہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ، ذرا غور کریں، وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس غیب کی کنجی ہے، لا يعلمها، اس کو اس کے علاوہ کوئی اور نہیں جانتا، کوئی نبی، کوئی ولی، کوئی فرشتہ، کوئی نہیں جانتا۔ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، اور خشکی اور تری، صحرا اور سمندر میں کیا چیز پائی جاتی ہے، چھوٹی بڑی، اللہ تعالیٰ کو ہر چیز کا علم ہے۔ پھر اس کی تفصیل بیان کرتے اللہ نے فرمایا وَمَا تَسْقُطُ مِن وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا، سبحان اللہ،
ایک وقت میں اگر آپ غور کر لیں دنیا میں کتنے درخت ہیں، ہمارے آپ میں دنیا میں سے کسی کو اس کا علم نہیں ہے، نہ دنیا کا کوئی بڑے سے بڑا کمپیوٹر اس کو یاد رکھ سکتا ہے، محفوظ رکھ سکتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ کا علم ہے صرف دنیا کے درختوں، صحرا کے درختوں کو نہیں جانتا، درخت میں کتنے پتے ہیں اللہ اس کو بھی جانتا ہے، اور کون سا پتا کب نیچے آ کر گرا اللہ تعالیٰ کو اس کو بھی علم ہے۔ وما تسقط من ورقۃ الا يعلمها، اور اس سے بھی عجیب چیز، پتا تو بڑی چیز ہے نا، ولا حبۃ فی ظلمات الارض ولا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین، اور کوئی بھی دانہ جو زمین کی تاریکیوں میں، زمین کی تہ میں پایا جا رہا ہے، ولا رطب، اور نہ ہی دریا سمندر میں کہیں پایا جا رہا ہے، ولا یابس، جو کسی خشک جگہ پر ہے، الا فی کتاب مبین، الا ایک ہی اللہ تعالیٰ نے اسے سارا اس کی کتاب، واضح کتاب میں لکھ کر رکھا ہوا ہے۔ ایک جگہ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ یونس میں، وما تکون فی شأن وما تتلو منہ من قرآن ولا تعملون من عمل الا كنا علیکم شہودا اذ تفیضون فیہ، جب تم کسی بھی شان میں، کسی بھی حالت میں رہتے ہو، قرآن کی کوئی آیت پڑھتے ہو، ذرا دیکھیں یہ رمضان کا ہے، ہمارے خیال سے 24 گھنٹے اس رمضان میں قرآن کی تلاوت چل رہی ہے، تراویح، محراب و منبر سے یہ آواز آ رہی ہے، تو جو کوئی آدمی جو قاری قرآن پڑھ رہا ہے، اللہ تبارک و تعالی کو اس کا علم ہے۔ ولا تعملون من عمل الا كنا علیکم شہودا، تم کوئی عمل بھی کرتے ہو تو اللہ تعالیٰ کرا ہم اس کو دیکھ رہے ہیں۔ وما يعزب عن ربك بمثقال ذرة في الارض ولا في السماء ولا اصغر من ذلك ولا اکبر الا في کتاب مبین، ذرا غور کریں، یہ تو پہلا مرتبہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہر چیز کا، چھوٹی چیز، بڑی چیز، کلیات کا علم، جزئیات، کلیات سے مراد کیا ہے؟ کلیات یعنی ہمارا جسم ایک کلی ہے، اور ہمارے جسم کے اندر کتنی رگیں ہیں، کتنے خون کے قطرات ہیں، ہمارے گوشت کے کتنے ذرے ہوں گے، ہمارے جسم میں پورے کہاں کتنے بال ہیں، اگر کوئی انسان شمار کرتا، لیکن اللہ تعالیٰ کو ہر ایک کا علم ہے۔ پھر دوسرا مرتبہ آتا ہے تقدیر کا، اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو لوح محفوظ میں لکھ کر کے رکھا ہے، انا نحن نحیی الموتى ونکتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء احصیناہ فی کتاب امام مبین، ہم مردوں کو زندہ کرتے ہیں، یاد رکھو، وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ، یہ انسان جب مرتا ہے تو یہ جو کام کر کے جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو بھی اللہ نے لکھ رکھا ہے، اور جو اپنے آثار چھوڑ کر کے جا رہا ہے، یعنی اس کے بعد اس کے اعمال کا جو سلسلہ چاہے صدقہ کی شکل میں، کسی بھی شکل میں ہے، اللہ اس کو بھی جانتا ہے۔ کیا فرمایا؟ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ، ہر چیز کا ہم نے احصا کر لیا ہے، شمار کر لیا ہے، امام مبین فی کتاب مبین یعنی۔ اور سورہ حدید میں اللہ کیا فرماتا ہے؟ وَمَا أَصَابَ مُصِيبَةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي أَنفُسِكُمْ، تمہیں کوئی بھی مصیبت اس روئے زمین پر پیش آ رہی ہے، آج جو ہمارے آپ کے سامنے یہ جنگ چھڑی ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ ظالموں کو تباہ اور برباد کرے، اللہ تعالیٰ امت مسلمہ کو اس میں سلامت اور عافیت بخشے، اللہ ہمیں اور ہمارے ملک کو اللہ تعالیٰ خصوصاً جہاں پر ہم ہیں امن و امان میں رکھے اللہ تعالیٰ۔ ذرا دیکھیں اللہ تعالیٰ کے علم تھا کہ یہ لڑائی کس وقت شروع ہونے والی ہے، آج سے 2 دن پہلے کسی کو نہیں معلوم ہوگا، خلیج کے تمام جہاز ایئرپورٹ پر ٹھہر جائیں گے، کوئی نہ یہاں پر آ پائے گا نہ یہاں سے جا پائے گا، لیکن اللہ تعالیٰ کا علم ہے۔ ما اصاب مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم، اور نہ ہی تمہاری ذات میں تمہیں کوئی تکلیف پہنچتی ہے، الا فی کتاب من قبل ان نبرأها، ہم اسے پیدا کرنے سے پہلے ہم نے اسے ایک کتاب کے اندر لکھ کر کے رکھ رکھا ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ پر آسان نہیں ہے، مشکل نہیں ہے اللہ تعالیٰ پر۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس سے متعلق میں دلائل آپ کے سامنے نہیں رکھتا، ورنہ قرآن حدیث سے بے شمار دلائل ہیں۔ تو پہلا درجہ تقدیر کا یہ ہے کہ انسان کہ اللہ تعالیٰ کو ہر چیز کا علم ہے۔ دوسرا یہ ہے اللہ تعالیٰ نے اپنے اس علم کو جو کچھ مخلوقات سے متعلق ہونے والا ہے، اللہ نے اسے سب کو، چھوٹی بڑی ساری چیز کو لوح محفوظ میں لکھ کر کے رکھا ہے۔ اب تیسرا درجہ ہے مشیت اور ارادہ، یعنی اس دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے اب یہ نہیں ہے کہ
اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا تو وہ ہو کر کے رہے گا، چاہے اللہ چاہے یا نہ چاہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مشیت اور ارادے ہی سے ہو رہا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ اللہ کے چاہے بغیر بھی ہو جائے نا، اللہ نے چاہا تبھی یہ ہو رہا ہے۔ ذرا اس نقطے پر سمجھنے کی کوشش کریں کہ اللہ کا علم تھا ہر چھوٹی بڑی چیز کا۔ ایک انسان کہ یہاں بچہ پیدا ہوگا، وہ بچہ نیک ہوگا یا بد ہوگا، خوبصورت ہوگا بدصورت ہوگا، صحت مند ہوگا اس کی بری صحت ہوگی، ساری چیزیں اللہ تعالیٰ کے علم ہے۔ ایک شخص کے بارے میں اللہ کو معلوم تھا کہ اللہ تعالیٰ اسے ہر قسم کی سہولتیں دے گا، جسم کے لحاظ سے صحت دے گا، وہ وقت اس کے پاس ہوگا، امن و امان ہوگا، مال بھی اس کے پاس موجود ہوگا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت نہیں کرنا چاہے گا تو جو کچھ ہو رہا ہے یہ نیکی اور بدی اللہ تعالیٰ کے مشیت اور ارادے سے ہے۔ ربک یخلق ما یشاء و یختار، آپ کا رب جو چاہتا ہے وہی پیدا کرتا ہے، اسی کو انتخاب کر لیتا ہے۔ ما کان لہم الخیرہ، انہیں کسی بھی قسم کا اختیار حاصل نہیں ہے۔ تقدیر سے متعلق چوتھی چیز جو ہمیں اور آپ کو سمجھنا چاہیے وہ کیا ہے کہ دنیا میں جو کچھ ہے، ماورا جو کچھ بھی ہے، ہر مخلوق کہہ لیجئے، اللہ تعالی ہی ہر مخلوق کا خالق ہے، ہر مخلوق کا خالق ہے۔ بلکہ اس سے بھی واضح الفاظ میں مخلوق کے ہر عمل کا خالق اللہ تعالی ہے۔ مخلوق کے ہر عمل کا، اچھا عمل ہے اس کا بھی خالق اللہ تعالیٰ ہے، برا عمل ہے اس کا بھی خالق اللہ تعالیٰ ہے۔ اور یہیں سے لے کر کے آئے اس برے اور اچھے عمل کا علم اللہ تعالیٰ کو تھا اور اسے اللہ نے رکھا ہے۔ اب جو بھی ہو رہا ہے تو اللہ کی مشیت سے ہو رہا ہے۔ فرق اس کا مجھے مشیت اور مرضی میں اللہ کی مرضی سے رہی ہے، اللہ کی مشیت سے ہے اور ارادے سے ہے۔ اور اللہ تعالیٰ ہی اس اچھی اور بری چیز کا خالق ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ہے الذی لہ ملک السماوات والارض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا۔ الذي له ملك السماوات والارض، اللہ تعالیٰ کی ذات ہے جس کی ملکیت آسمان اور زمین پر ہے۔ ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك، وہ محتاج نہیں ہے اپنے کسی بیٹے اولاد کا، اور نہ ہی اس کے ملک میں کوئی اس کا شریک ہے۔ وخلق كل شيء، کیوں؟ اس کو کیا ضرورت ہے؟ اس نے ہر چیز کو پیدا کیا ہے۔ فقدرہ تقدیرہ، اور ہر چیز کی تقدیر متعین کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث حضرت حذیفہ سے مروی ہے، امام بخاری رحمہ اللہ اپنی کتاب خلق و افعال العباد کے اندر نقل کرتے ہیں، ان اللہ یصنع کل صانع او خلق اللہ کل صانع وصنعتہ، اللہ تعالیٰ نے ہر بنانے والے اور ہر بنانا جو کچھ بنا رہا اللہ نے اس کو پیدا کیا ہے۔ تقدیر پر ایمان بندے کا اس قدر اہم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے اس کے ایمان کا ایک رکن اور لازمی حصہ قرار دیا ہے، جس کے بغیر کسی بندے کا ایمان اور اس کا عمل اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک مقبول نہیں ہو سکتا۔ جب تک ان چاروں باتوں پر اس کا ایمان اور یقین نہیں ہوگا، اس کا ایمان اور اس کا عمل اور اس کا کوئی قول اللہ تعالیٰ کے نزدیک مقبول ہونے والا نہیں ہے۔ جیسا کہ ابو داؤد وغیرہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمان ہے کہ لو انفقت مثل احد ذهب فی سبیل اللہ، اگر تو احد پہاڑ کے برابر بھی سونا اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کر دے تو اللہ تعالیٰ اس تیرے مال کو اس وقت تک قبول نہیں کرے گا جب تک کہ تو تقدیر کے اوپر ایمان نہ لے آئے۔ اسے اندازہ لگائیں۔ وَتَعْلَمْ، اور یہ بھی جان لے کہ جو کچھ تجھے مصیبت اور پریشانی آنے والی ہے وہ کوئی روک نہیں سکتا ہے، اور جو نہیں آئی تجھ تک کوئی پہنچا نہیں سکتا۔ اور آپ نے فرمایا اگر اس عقیدے کے علاوہ کسی اور عقیدے کے اوپر تم مرے تو اللہ تبارک و تعالی تمہارے کسی عمل کو قبول نہیں کرے گا بلکہ تو جہنم میں جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث میں تقدیر پر ایمان اور تقدیر کے انکار کی قباحت کو، تقدیر پر ایمان کی اہمیت اور انکار کی قباحت کو اللہ تبارک و تعالی نے، اللہ کے رسول اس طرح بیان کیا کہ ثلاثۃ لا يقبل اللہ لهم صرفا ولا عدلا، تین قسم کے لوگ ایسے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نہ ان کی کوئی فرض عبادت قبول کرے گا اور نہ ہی نفل عبادت قبول کرے گا۔ اسی لیے اہل سنت و جماعت کا اجماع ہے کہ تقدیر کا انکار کبائر میں بلکہ عبادات کے اندر وہ عقائد میں داخل ہے نہیں، یہیں تک نہیں ہے بلکہ اس تقدیر کا انکار کرنا یہ
کفر اکبر ہے جس سے انسان مسلمان نہیں رہ جاتا. جیسا کہ آپ نے بیان فرمایا ثلاثۃ، 3 قسم کے لوگ وہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی نہ فرض نماز قبول کرے گا نہ نفل نماز. کون؟ عاق ہے، والدین کا جو نافرمان ہے. وہ منان، اور جو احسان جتلاتا ہے. وہ مکذب بالقدر، جو تقدیر کا انکار کرتا ہے. حضرت ابو دردہ سے ایک روایت مسند احمد وغیرہ سنن ابن ماجہ میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 3 لوگ وہ ہیں جو جنت میں نہیں جائیں گے. کون ہے؟ عاق ہے، ومدمن الخمر، اور شراب پینے کا عادی ہے، ولا مکذب بقدر، اور وہ شخص بھی جنت میں نہیں جائے گا جو تقدیر کا انکار کرتا ہے. ساتھیو، تقدیر کا انکار کس قدر قبیح اور برا ہے اس کا اندازہ آپ صرف ایک حدیث سے لگا لیں، بلکہ 2 حدیثیں میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں تاکہ اس موضوع کی یا اس کبیرہ کی قباحت کا اندازہ آپ کے سامنے ہو جائے. امام ذہبی رحمہ اللہ اپنی کتاب الکبائر کے اندر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی ایک روایت نقل کرتے ہیں، جو روایت سنن ترمذی وغیرہ میں بھی ہے. امام ذہبی رحمہ اللہ نقل کر کے کہتے ہیں اس کی سند صحیح ہے، بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 6 لعنتهم ولعنهم اللہ کل نبی ان کان. 3 قسم کے لوگ ایسے ہیں جن کے اوپر میں لعنت بھیجتا ہوں، اور میں ہی نہیں، ہم سے پہلے جتنے انبیاء گزرے ہیں ان پر، ان نبیوں نے بھی اس شخص پر لعنت بھیجی ہے. پہلا کون ہے؟ الزائد فی کتاب اللہ، جو اللہ تعالیٰ کتاب میں اضافہ کر دیتا ہے. والمکذب بالقدر، اور جو تقدیر کا انکار کرنے والا ہے، جھٹلانے والا ہے. اور والمتسلط بالجبروت ليعز بذلك من اذل اللہ ويذل من اعز اللہ، اور طاقت کے ذریعے غلبہ حاصل کرنے والا تاکہ اس کے ذریعے اسے عزت دے جسے اللہ نے ذلیل کیا ہے، اور اسے ذلیل کرے جسے اللہ تعالی نے عزت بخشی ہے. کاش کہ آج ہمارے چاہے سیاسی لیڈران ہوں، حکام ہوں، ہمارے حسن اور یہ پولیس اور اس قسم کے جو لوگ ہوں، کاش کہ اس حقیقت کو جانتے کہ یہ کتنا بڑا جرم ہے کہ جسے اللہ نے ذلیل کیا اسے عزت دی جائے، اور جسے اللہ نے عزت دی اسے ذلیل کیا جائے. تو ایسا وہ کرنے کے لیے تیار نہ ہوتی. اور مستحل لحرم اللہ، اور اللہ تبارک و تعالی کی محرمات کو حلال سمجھنے والا. وہ محرمات چاہے جس قبیل سے ہیں ان کو حرام سمجھے، اختصاص سے متعلق ہیں، عادات اخلاق سے متعلق اسی طریقے ہیں. والمستحل من عترتی ما حرم اللہ، اور میرے کنبے، میرے قبیلے سے اللہ کی محرمات کو حلال سمجھنے والا اور میری سنت کو ترک کرنے والا. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا القدریۃ مجوس هذه الامہ، قدریہ اس امت کے مجوس ہیں. مجوسی اس لیے کہ مجوسی 2 خدا کے قائل ہیں، خیر کا خدا اور ہے اور شر کا خدا اور ہے. اسی طریقے سے چونکہ تقدیر وہ مانتے ہیں خیر کو اللہ نے پیدا کیا بہت سے تقدیر کا انکار کرنے والوں نے، اور شر کو یعنی ہمیں تو اللہ نے پیدا کیا لیکن ہمارے اعمال کو اللہ نے پیدا نہیں کیا. تو آپ نے کیا بیان فرمایا؟ قدریہ جو ہیں اس امت کے مجوسی ہیں، تقدیر کا انکار کرنے والا مجوسی ہے. ان مرضوا فلا تعودوہم، اگر وہ بیمار ہوں تو تم ان کی عیادت نہ کرو، اور اگر وہ مر جائیں تو تم ان کے جنازے میں شریک نہ ہو. ساتھیو، اس قسم کی حدیثیں 1 نہیں 2 نہیں ہیں، اس کثرت سے پائی جاتی ہیں کہ ہم اور آپ اگر ان کا احاطہ کرنا چاہیں تو یہ بڑا مشکل کام ہے. بیان یہ کرنا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کی بنائی ہوئی تقدیر کا انکار کرنا یہ اتنا بڑا گناہ ہے جو کفر اکبر تک پہنچ جاتا ہے اور ناقابل معافی گناہ ہے. میں بات کو ختم کرنے سے پہلے اور دوسرے موضوع آنے سے پہلے ایک بات یہاں پر ذکر کر دوں، اس لیے کہ اس سلسلے میں بہت سے لوگوں سے آپ سے بھی سوال ہوا کرے گا. مثال کے طور پر تقدیر پر اولاً انکار کرتے ہوئے بہت سے لوگ کہہ دیتے ہیں کہ جب ہمارے لیے یہ چیز مقدر ہے تو ہم اگر اس پر گناہ کرتے ہیں تو ہمیں اس پر عذاب کیوں دیا جاتا ہے. دوسرا اعتراض یہ ہوا کرتا ہے جب ہماری تقدیر میں برا ہونا ہی لکھا ہے تو ہم لاکھ کوشش کریں گے ہم نیک عمل کیسے کر سکتے ہیں. تیسرا اعتراض یہ کیا جاتا ہے جب اللہ تعالیٰ کے حکم کے بغیر کوئی پتا بھی نہیں ہلتا، جیسا کہ ہمارے ہاں کہا جاتا ہے، تو گویا ہم نے گناہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے کیا ہے. یہ 3 بڑے مشہور اعتراض ہیں جو ہمارے اور آپ کے ہاں عام لوگ، جاہل قسم کے لوگ کیا کرتے ہیں. دیکھیے، اصل جواب
کی طرف تو میں بڑے اختصار کے ساتھ جاؤں گا ورنہ تفصیل طلب ہے، لیکن مجھے جو بات واضح کرنی ہے وہ یہ ہے کہ دیکھیے ایک بندہ بحیثیت مومن کے وہ ایمان رکھتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کے کام جو ہیں ہم ایک بندے کو، ایک انسان کو، ایک بندے کو چاہیے کہ تمام کام میں ہم کیا ہیں، حکم الہی کے تابع رہے، اور جو کچھ اس کی طرف سے ہمیں ملے ہم اس کے اوپر ایمان لے آئیں۔ اب چونکہ تقدیر پر ایمان لانا بھی اللہ تعالیٰ نے اس کا حکم دیا ہے، لہذا ہمیں اسے اولاً بلا چونچرا قبول کر لینا چاہیے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا، اس لیے کہ اللہ نے ہمیں کیا کہا ہے، وَمَن يُسْلِمْ وَجْهَهُ لِلَّهِ، جو اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنی چیز کو اس کے حوالے کر دے، وَهُوَ مُحْسِنٌ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ۔ اسی لیے دوسری چیز ہمیں سوچنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ لا يُسْأَلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْأَلُونَ، اللہ تعالیٰ جو کچھ کرتا ہے اس سے متعلق سوال نہیں کیا جا سکتا، البتہ ہم جو کریں اللہ اس سے متعلق سوال کرے گا۔ تو چونکہ ہم اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں، اللہ نے ہمیں اپنا ایک غلام اس دنیا کے اندر، آپ دیکھیے ایک شخص آپ کو نوکر رکھتا ہے اور ایک کام کے لیے کہتا ہے، تو آپ کہتے ہیں کہ اعتراض، تو کہتے تمہیں اس سے کیا مطلب ہے، ہمارا فائدہ نہ، تم یہ کام کرو۔ تو جب دنیا کے لوگوں کے بارے میں آپ اس چیز کو قبول کرتے ہیں تو اللہ کے بارے میں کیوں نہیں قبول کریں گے؟ ایک چیز۔ دوسری چیز یہ ہے کہ ہمارا جیسے اسے جان بوجھ کر کے ہم نے مقدمے کے طور پہ بات واضح رکھے کہ اللہ تعالیٰ کے علم کے اوپر ایمان لے آنا۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ کا علم بہت وسیع اور ہر چیز کو محیط ہے، اور ہمارا علم کیا ہے، ناقص ہے۔ ہم اپنے علم کے بنیاد پر، اس لیے امام شافعی رحمہ اللہ نے کہا ہمارے علم کی جو مثال ہے ہماری نظر کی ہے، ہماری نظر کی ایک حد ہے، ہماری نظر جہاں تک جاتی ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ جہاں تک ہماری نظر نہیں پہنچے گی وہاں کوئی چیز ہے ہی نہیں، ہم جانتے ہیں بہت کچھ دنیا میں موجود ہے۔ تو ایسے ہی ہمارے علم کے، اللہ کے علم کی مثال ہے، ہمارا علم جہاں تک ہے اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس کے علاوہ بھی کوئی اور چیز نہیں ہے، نہیں، ہمارا علم ایک چیز کے فائدے پر ہے، لیکن حقیقت میں ہو سکتا ہے کہ وہ چیز ہمارے لیے نقصان ہو، اس کے ورا اس کے بعد والی چیز کو ہم نہیں جانتے۔ اسی لیے ہم دیکھیں کہ ہم بہت سے لوگ ہیں، ہم غور کریں، ایک بچہ ہے، استاد اس کو مارتا ہے، بچہ سمجھتا ہے کہ میرے اوپر ظلم ہو رہا ہے، لیکن استاد کیا سمجھتا ہے کہ اس کے ساتھ خیر خواہی، اور حقیقت بھی یہی ہے۔ اسی طریقے سے تیسری چیز ہمیں یہ سمجھنا چاہیے، ساتھیو اللہ تعالیٰ غنی ہے، بے نیاز ہے، اور اپنے غنا اور بے نیازی میں کامل ہے، وہ کسی کا نہ تو اطاعت کا محتاج ہے اور نہ کسی کی معصیت سے اسے کوئی نقصان پہنچتا ہے۔ لہذا ہمارا یہ ایمان ہونا چاہیے کہ بغیر حق اللہ کسی کو عذاب نہیں دیتا۔ تو اگر اللہ تعالیٰ تقدیر کے ان عذاب دے رہا ہے، اس کا مطلب کہ اللہ تعالیٰ کیا ہے، وہ حق بجانب ہے۔ اور چوتھی چیز ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالی ظالم نہیں ہے۔ یہ موضوع ہم نے جان بوجھ کر کے چھیڑا ہے، اس لیے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین بعد تقدیر کے منکرین کے سامنے انہوں نے یہ بات رکھی ہے۔ سنن ابو داؤد وغیرہ میں حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ، عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما، ان کو دیکھیں گے تو آپ کے سامنے یہ چیز آئے گی کہ اللہ تبارک و تعالی ظالم نہیں ہو، ہمارا رب بظلام للعبید۔ چنانچہ صحابہ کرام کے سامنے جب یہ موضوع آیا اور یہ اعتراض لوگوں نے کیا، جیسے بہت مشہور ابو الدیلمی ہیں، ان کے بارے میں ہے کہ مجھے تقدیر کے بارے میں کچھ شبہ ہوا، تو میں ابی بن کعب کے پاس آیا اور کہا کہ دیکھیے میرے دل کے اندر تقدیر سے متعلق کچھ شبہات پیدا ہو رہے ہیں، آپ کچھ بیان کر دیجئے تاکہ اللہ تعالیٰ ہمارے دل سے اس کو دور کر دے، وہ شبہ ہمارے اندر باقی نہ رہے۔ تو حضرت ابی بن کعب نے کہا کہ دیکھو، لو ان اللہ عذب السماوات عذب اہل سماواته واہل ارضه عذبهم وهو محق، اور اس قسم کے الفاظ میں بیان فرمایا کہ اگر اللہ تعالیٰ آسمان اور زمین کو، اہل زمین اور آسمان کو اللہ تعالیٰ عذاب دینا چاہے تو عذاب دے گا اور ان کے اوپر ظلم کرنے والا نہیں ہوگا، اور اگر ان کے اوپر رحم کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت ان کے اعمال سے بہتر ہوگی۔ یہ ہمارا ایمان ہونا چاہیے اللہ تعالیٰ کے بارے میں۔ کیوں یہ بات ہمیں اس لیے کر رہا ہوں، پہلے تین چیزیں جو ہم نے بیان کی ہیں کہ اللہ بے نیاز ہے، اللہ تعالیٰ جو کچھ کرے اس سے متعلق کوئی سوال نہیں کیا جا سکتا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ظالم نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ظالم نہیں ہے، اور چوتھی چیز جو ابھی ہم نے رکھی آپ کے سامنے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم وسیع ہے، وسیع ہے۔ اس چیز کو آپ سامنے رکھیں تو اللہ تعالیٰ اگر آسمان اور زمین والوں کے اوپر کو عذاب دینا چاہتا ہے تو ہمیں یہ ہوگا کہ وہ حق پر ہے،
اور وہی ان کے لیے لوگوں کے لیے بہتر ہے, اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے اوپر ظلم نہیں کر رہا ہے, اور رحم کرے تو یہ اس کی مہربانی ہے. اس کے بعد کیا بیان فرمایا, لو انفقت مثل احد ذهب, حضرت ابی بن کعب نے, اگر تم احد پہاڑ کے برابر سونا بھی اللہ کے راستے میں خرچ کرو, اور اللہ تعالیٰ اس وقت قبول کرے گا جب تم تقدیر پر ایمان لا رہے ہو, اور اگر تقدیر پر ایمان نہیں تو اللہ تعالیٰ اسے قبول نہیں کرے گا. جان رکھو انما اصابک لم یکن لیخطئک وما اخطاک لم یکن لیصیبک. اگر تمہارا انتقال اس کے علاوہ کسی اور عقیدے پر ہوتا ہے تو تم جہنم میں جاؤ گے. ابن الدیلمی کہتے ہیں عبد المسعود کے پاس انہوں نے مجھ سے یہی بات کہی, حضرت حذیفہ کے پاس انہوں نے بھی یہی ہم سے بات کہی, زید ابن ثابت کے بعد آیا تو انہوں نے یہی بات کی اور کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے ساتھیوں کہ تقدیر پر ایمان سے متعلق یہ بڑی اہم چیز ہے کہ تقدیر پر ایمان ہمارے ایمان کا جز ہے, اور اس میں کسی بھی قسم کا شک اور شبہ پیدا ہونا یہ ہمارے ایمان کے لیے خطرہ ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم میں سے ہر شخص کو تقدیر پر ایمان رکھنے اور جیسے کہ اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے تقدیر متعلق اس کے ماننے کی توفیق عطا فرمائے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، ہمارے علمی اور عوامی دروس اور سوال و جواب کی مجلسوں سے آپ خود بھی مستفید ہوں اور اپنے دوست و احباب کے ساتھ بھی شیئر کریں. عین ممکن ہے کہ آپ کے شیئر سے کسی کی اصلاح اور آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے. واٹس ایپ پر اسلامک میسج حاصل کرنے کے لیے نمبر نوٹ فرمائیں: یعقوب عزیز 00966 5089 59707. واٹس ایپ سوال و جواب گروپ میں ایڈ ہونے کے لیے نمبر نوٹ فرمائیں: عبدالسلام عمری 00966 502627 نمبر بھیجتے ہوئے نام اور پتہ ضرور لکھیں. اسی طرح ہمارے یوٹیوب چینل اسلامی دعویٰ کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ ہماری ہر نئی اور اہم ویڈیو کی اطلاع آپ کو فوری حاصل ہو جائے. تمام دروس، مقالات اور سوال و جواب سیریز کے لیے ہماری مشہور ویب سائٹ www.islamidawah.com کا مشاہدہ کرتے رہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.